کئی دفعہ ہم جسٹیفائی کرتے ہیں. ایک بات. دوسرا سر، یہ تو پکی بات ہے نا، اس سے پہلے ٹوٹنا تھا، بعد میں ٹوٹنا تھا. کسی بھی آپ کتاب کا ریفرنس دیں، ہمارے پنجاب میں لوگ کہتے تھے جی بھوکے ننگے ہیں. یہ پنجاب کا نیریٹو تھا، ان کو مارو پیٹو. میں پرانی بات کا، آج کی نہیں بات کر رہا. اور ٹھیک ہے، پھر ہماری فوج آ کے چڑھی ہے، بنگالی کو سیدھا کرنے کی کوشش کی ہے، تو کیا ہوا؟ ملک ٹوٹ گیا. آج اگر ان کی اکانومی 15% ہمارے سے زیادہ ہے تو کس کی ماں کو ہم ماسی کہیں؟ ہماری فوج کے فیصلے یا ذوالفقار علی بھٹو کو؟ اب اوبیسلی پاکستان ہمارا ملک ہے، ہمیں پاکستان سے پیار ہے، لیکن جو ریالٹی ہے وہ ان کے کیے ہوئے بلنڈر ہے نا. یہ میرے اور آپ کے کیے ہوئے بلنڈر تو نہیں ہے. اگر مثال کے طور پہ کہیں کوئی بیج ڈل گیا تھا تو وہ بیج سیدھا کس نے کرنا تھا؟ میں نے، آپ نے کرنا تھا. اوبیسلی جو لوگ پاور میں انہوں نے کرنا تھا نا. آپ کے سامنے ہے، جب ڈرون ہوتے تھے، جب عمران خان نکلا ہے تو عمران خان نے کھل کے کہا ہے کہ نہیں، ڈرون سے ہمیں وار سے کچھ نہیں ملے گا. آج اگر بنگلہ دیش میں، افغانستان میں اگر عمران خان کے ساتھ اگر کچھ لوگوں کی ہمدردی ہے، اس کے پیچھے یہی بات ہے کہ عمران خان نے ایک اصولی موقف لیا تھا. دیکھیں، رائٹ ٹائم میں اگر آپ اصولی موقف لیں، بظاہری طور پہ ایسے ہی لگتا ہے کہ ایٹ دا ٹائم کہ یہ بڑا غلط ڈیسیژن ہے، لیکن یار سچ بات بھی تو کچھ ہوتی ہے نا. اگر آپ سچ بات کو صرف بگر انٹرسٹ میں پورے ملک کو دو ٹکڑے کر دیں تو یہ بھی تو ظلم ہے نا. تو یہ اس طرح کی بات ہے. میرے خیال میں تیمور بھائی، اس کے اوپر اگر آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر نہیں تو سبجیکٹ کو آگے لے کے چلیں. نہیں تھوڑی سی اس پہ بات کرنی ضروری ہے. ایک تو وہ 9 مئی کا انہوں نے حوالہ دیا ہے، تو اسے یہ بھی ان سے پوچھنا بنتا ہے کہ میرے بھائی ٹھیک ہے، لیکن جب عمران خان کو مارنے کی سازش ہوئی تھی، جب عمران خان کو گولیاں لگی تھی، تو اس کے بعد حکومت تو عمران خان کی تھی، وہ تو پرچہ بھی نہیں کٹا سکا غریب. ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے اس نے عوام کو بھی کنٹرول میں کر لیا، کوئی باہر نہیں نکلا، کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی. تو جب نہ آئین ہے نہ قانون ہے، وہ اپنے عدالت میں جا رہا ہے فنگر پرنٹ دینے، اور رینجر اور پیراملٹری فورسز آ کے ایسے مار کوٹ کے لے کے جائیں گی، اور پھر بالکل جو ہے نا کوئی لیڈرشپ اوپر سے آپ نے ختم کر دی. تو اگر لوگوں نے موب مینٹلٹی کا آپ نے ذکر کیا، تو وہ کنٹرول، کمانڈ اینڈ کنٹرول تو آپ نے پارٹی کا ختم کر دیا. وہاں اگر عمران خان خود آتا، باہر ہوتا، وہ لوگوں کو کہہ سکتا تھا نہیں یار کچھ نہیں ہوا، میں رک جاؤ وہاں پہ. وہ تو اندر ہے جیل میں. تو یہ جو آرمی کی بات کی نا 1971 میں، ٹھیک ہے ہر بندے کو پتا ہے کیا وجوہات تھی، کس طرح ظلم ہوا، جو بھی ہوا تو وہ آزاد ہو گئے. تو آزادی کے بعد جب پاکستانی آرمی نے سرنڈر کیا، اپنے ہتھیار پھینکے، ظاہری بات ہے وہ نہیں لڑنا چاہتے تھے اور جو بھی وجوہات ہوں گی، تو انڈین آرمی نے اتنا بڑا احسان کیا پاکستان آرمی کے اوپر کہ انہوں نے کہا نہیں ابھی تم اپنی بندوقیں اپنے پاس رکھو، کیونکہ بنگالیوں کا موڈ بہت خراب ہے، ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، تو ہم آپ کی سیفٹی کی، پروٹیکشن کی ہم گارنٹی نہیں لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بی بی سی کی ڈاکومنٹری ہے، میں کو اپنے پاس سے نہیں بتا رہا بات. تو انہوں نے کہا ہم آپ کی گارنٹی کی نہیں لے سکتے ہیں، آپ کی گارنٹی ہم نہیں لے سکتے ہیں، تو واپس آپ کو انڈیا ہم لے کے جائیں گے تو 2-1 ویک لگیں گے، تو ابھی آپ اپنے ہتھیار اپنے پاس رکھو. تو مطلب یہ ہے کہ ان کی آرمی جو ہے اتنی پروفیشنل ہے، اس زمانے میں بھی تھی کہ ان کا یہ حساب تھا، اور ہماری آرمی یہاں سے آرڈر کیا کہ آپ لڑو، وہاں پہ انہوں نے ہتھیار پھینک دیے. تو لیکن ظاہری بات ہے وہ تو ہسٹری کا حصہ ہے، اب جو اس میں کیا رونا، جو بھی ہے اچھا ہی ہوا ایک طرح سے، کیونکہ بنگلہ دیش آج ترقی یافتہ ملک بننے جا رہا ہے، اور ہمارے حالات دیکھ کے افسوس ہی ہوتا ہے. تو دوسری یہ جو بات تھی، ہماری آرمی کے اندر ایک اور خناس ہے افسران کے اندر، یہ کہتے ہیں ہم مارشل ریسز ہیں، اور وہاں پہ بنگلہ دیش میں یہ پریشان ہو گئے تھے کہ ہوا کیا ہے. اور انڈیا کے ساتھ جب بھی انہوں نے جنگ کی شروع میں، اب تو خیر اب تو بالکل ہی لیٹ گئے ہیں نا. بندے کو ایک متوازن پالیسی بنانی چاہیے. یہ یا تو کہتے ہیں ہم گلا پکڑ لیں یا پاؤں پکڑنے لگ جاتے ہیں، اب یہ پاؤں پکڑنے پہ آ گئے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. تو انہوں نے اس زمانے میں جو گیم ڈالی، ہاں تو یہ مارشل ریسز تھیوری، وہ اصل میں ہوا ایسے تھا کہ جو انگریز تھا وہ بنگال میں آیا تھا. ٹھیک ہے، وہاں سے انہوں نے ریکروٹمنٹ کی، پھر نیچے ساؤتھ انڈیا سے کی، جب ٹیپو سلطان کو ہرایا اس علاقے سے سارا. تو کہتے ہیں کہ جو اس کے سولجرز تھے نا، وہ سارے ان کو پانڈے صاحب بولتے تھے صاحب. جیسے وہ ایک فلم بھی آئی تھی انڈیا کی، وہ پتہ نہیں کون سا پانڈے تھا،
تو خیر جو مسلمان ہوتے تھے ان کو بھی وہ پانڈے بولتے تھے. تو لیکن وہ بیچ میں کچھ ایسا ہوا کہ وہ لوگ پولیٹیکلی اویئر لوگ تھے، بنگالی بھی ساؤتھ انڈین بھی بہت پولیٹیکل اویئر ریسز ہیں. تو وہ ان کی بات نہیں سنتے تھے، ان کے آرڈر جو ہے نا وہ کئی ریفیوز کرتے تھے، اور پھر جب وہ دوسری بات چلی کہ سور کی چربی ڈال رہے ہیں یا گائے کا وہ ڈال رہے ہیں، تو اس بات پہ لڑائی ایسی بڑی کہ وہ تقریباً انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو وائپ آؤٹ کر دیا تھا. وہاں پہ 1847-48 غالباً جب رنجیت سنگھ کی فوجوں کو ڈیفیٹ ہو چکی تھی، وہ فوجیں انہوں نے 1857 سے پہلے بھرتی کی انگریزوں نے، ٹھیک ہے. اور ان فورسز کے ساتھ انہوں نے جو جو ان کے خلاف جو غداری کر رہے تھے، وہ تو غداری کہتے ہیں، ہم جنگ آزادی کہتے ہیں، ان کو ڈیفیٹ کیا. اور اس کے بعد کہتے ہیں سارے پانڈے جو تھے نا وہ لٹکے ہوئے تھے اپنا درختوں کے ساتھ. اس کے بعد انہوں نے یہ فلوٹ، کہ انہیں پتا چلا یار یہ تو بڑے جی حضوری والے لوگ ہیں، یہ اس علاقے کے لوگ جو ہیں پنجاب. بعد میں انہیں کے پی کے کا بھی پتا چلا، بلوچستان اور سندھ اور یہ علاقے. انہوں نے کہا یہ تو ہمارے بڑے کام کے لوگ ہیں، یہ تو بولتے ہی نہیں آگے سے، یہ تو یس سر کرتے ہیں بس. تو وہاں سے انہوں نے ان کے اوپر دیا کہ یہ مارشل ریسز ہیں، ان کو چڑھا کرو تھوڑا سا. اور پھر یہ لڑے، فرسٹ ورلڈ وار بھی لڑے، سیکنڈ ورلڈ وار بھی لڑے. پھر جب وہ جانے لگے تو پاکستان بھی ان کے حوالے کر کے کہ بھائی تم ہی سنبھالو، تمہاری ابھی ضرورت اور بھی ہمیں پڑے گی، روس کے خلاف بھی پڑے گی، چائنا کے خلاف بھی پڑے گی، اور جہاں جہاں ضرورت پڑے گی، ہمارے پاس تو مین پاور یہی ہے. تو بس اس چکر میں یہ لوگ ایسے پڑے، ان کو ڈالرز کی ایسی عادت لگی اور پاور کی ایسی عادت لگی کہ ان کو ڈیموکریسی تو کچھ چیز نظر ہی نہیں آتی نا. کہ ڈیموکریسی کیا ہے بھائی؟ یہ بلڈی سویلین لوگ ہیں، ان کی کیا اوقات ہمارے سامنے بولیں. ہم 12ویں پاس کر کے آئے ہیں، ہم دنیا کو جانتے ہیں جی، فارن پالیسی بھی ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ انٹرنل پالیسی ہم جانتے ہیں، بزنس بھی ہم جانتے ہیں، لوگوں کو کیسے سیدھا کرنا ہے ڈنڈا ہے ہمارے پاس بھائی، ان کو ہم جانتے ہیں. اور یہ جو ہمارا وہ آرمی چیف ہے، ٹھیک ہے، وہ دونوں کی باتیں آپ نے کی ہیں، عادل راجہ کی اور حیدر مہدی کی، لیکن ایک بات وہ صحیح کرتے ہیں کہ یہ ڈیری حسن آباد کا ڈھکن ہے. اور نواز شریف کو یہ اس لیے پسند کرتا ہے کہ اس کا باپ جو ہے نا وہ ڈھکن بیچ بیچ کے لوہا پگھلا کے سریا بنایا کرتا تھا. تو ان دونوں کی خوب جمے گی، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ کام کرے گا تو فوج کے اندر سے بھی اس کو تکلیف ہوگی، صرف عوام سے تکلیف نہیں ہوگی، فوج کے اندر سے بھی اس کو تکلیف ہوگی. تو بس یہی بات میں نے کرنی تھی. تھینک یو. تیمور جی بھائی، فہیم بھائی میں ایک سیکنڈ اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. تیمور بھائی باتیں بالکل آپ کی ٹھیک ہیں. بات آپ نے جو کی نا، ایک تھوڑا سا جو میرا اختلاف ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی نا کہ جی یہ ہماری فوج ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے بالکل ہی کچھ نہیں ہے، انہوں نے کبھی کچھ نہیں کیا اور وہ بالکل ہی بزدل ہیں. میں تھوڑا سا ڈس ایگری اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے خلاف جو دشمن بیٹھا ہوا ہے نا وہ ہم سے تقریباً 5 سے 6 گنا زیادہ بڑا ہے، ٹھیک ہے. مگر آپ اندازہ کر لیں کہ ان کے 2000 اسکوائر کلومیٹر کے اوپر آج بھی چائنا کا قبضہ ہے، اور وہ حکم ان کا آرمی چیف کا یہ ہے کہ آپ نے اس پہ بات نہیں کرنی، اور وہ نہیں کرتے ہیں. یہ بھی بتا دوں آپ کو، نہ سوشل میڈیا پہ نہ میڈیا کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں ہوتی اس ٹاپک کے اوپر، ٹھیک ہے جی. تو پاکستان میں میرا خیال ہے اس طرح کی پوزیشن نہیں ہے ہماری فوج کے حوالے سے کہ ہم کو خدا نہ خواستہ کو بزدلوں کی فوج ہیں یا ہم کوئی. مگر کیونکہ ہمارے اپنے بھی تو سوچ جو ہے نا وہ چینج ہوتی رہتی ہے نا سر، اپنے پولیٹیکل فائدے کے لحاظ سے. ہم کبھی ان کو بہادر قرار دیتے ہیں تو کبھی ہم ان کو بزدل قرار دینا شروع ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال میں ہمیں بھی تھوڑا سا اپنے اوپر توجہ کرنی چاہیے کہ ہم کس وقت کس کو کیا کہتے ہیں. باقی ان کا جو پولیٹیکل رول ہے وہ ایک بہت ہی گندا رول ہے، جس کی ہر صورت میں اس کو روکنا چاہیے اور اس کے لیے کام کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو الیکشنز آ رہے ہیں جو کہ ہونے ہیں انشاءاللہ، یہ ایک بہترین موقع ہے اس چیز کے اوپر کہ اگر ہم 70-80% ووٹ نکال سکیں، جو ووٹر ہے ایکچوئل جو ووٹر ہے پی ڈی آئی کا، اگر وہ نکل آیا تو یہ دھاندلی بھی کیا دھاندلا بھی کریں تو پھر بھی نہیں کوئی اور جیت سکتا. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت موقع ہے قوم کے پاس کہ وہ ثابت کرے کہ وہ ان چیزوں کے خلاف ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ادروائز باتیں صرف کرتے رہیں. اور اس دن ہم نکلے نا الیکشن کے لیے نکلنا، ووٹ ڈالنے کے لیے نکلنے کے لیے، میرا خیال میں کیونکہ انٹرنیشنل آبزرور بھی جا رہے ہیں اس وقت اس دفعہ، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو دنیا کے سامنے ہوں گی اگر کسی کو روکا گیا تو اس کا ایک پریشر ہوگا ہمارے الیکشنئرنگ پروسیس کے اوپر، اس کا فرق پڑے گا. اور ہمیں اصل میں جو کرنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ ووٹ کے لیے نکلیں. جو کینڈیڈیٹ کھڑے ہو رہے ہیں کم از کم پہلے تو وہ کھڑے ہوں اور اس کے بعد ہمارے لوگ ووٹر نکلیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے ہم چینج لا سکتے ہیں.
عمران صاحب کے اوپر جتنے مقدمے 180 200 کے قریب جو مقدمے ہو گئے ہیں، ہم سب جانتے ہیں اور وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ سب جھوٹے اور پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز ہیں، ان میں کوئی جان نہیں ہے۔ یہ میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ میں اگر جائیں گے جتنا مرضی قاضی فائز عیسیٰ مخالفت میں ہو یا کچھ بھی ہو، مجھے نہیں لگتا کہ وہ یہ کیسز وہاں کھڑے ہو سکیں گے، اور وہ ایک الگ بات ہے۔ مگر جو اس وقت فوری چیز کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ الیکشنئرنگ میں ہماری پارٹیسپیشن بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ بہت بڑا رول پلے کرے گی فیوچر کے لیے۔ طارق بھائی ایک بات، تیمور بھائی ایک منٹ ہے، ایک بات میں ایڈ کرتا ہوں۔ اگر ان کی فتوحات تھیں جب انہوں نے بزنسوں میں گھسنا شروع کیا ہے تو وہ پروفیشنل فوج نہیں رہی، وہ بالکل مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو ایک ہماری فوجی کی ایک لیگیسی تھی اس کو بھی کمپرومائز کر دیا نان پروفیشنل ایٹیٹیوڈ سے۔ اب یہ فوج ایکچولی پاکستان کی ساری انڈسٹری پہ قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، ساری بات پروفیٹیبلٹی کی بھی ہے، اب آگے سے آگے بات چلی جائے گی، اب محکمہ زراعت بھی ان کے پاس جا چکا ہے۔ تو سر ریالٹی اگر آپ ان کو اس میچوازم میں دیکھیں، اور میں ایکچولی سوال کر رہا تھا کسی اور سے جو ایکس فوجی بھی ہے کہ بھائی کون سی چیز جو آپ کو جذبہ پیدا کرتی ہے کہ آپ جا کے ایک لڑائی کرتے ہیں۔ مجھے کوئی جواب نہیں دے سکا۔ میں نے ایون نچلے لیول پہ بھی جو وے آف لیونگ ہے فوج کی، میرے ایک دوست ہے جو فوج میں سائیکارٹسٹ رہے ہیں، اور جو قصے انہوں نے مجھے سنائے ہیں، میں اب ان کا نام نہیں ڈسکلوز کروں گا، جو آج بھی ایک بہت بڑا سکول چلاتے ہیں، تو جو قصے مجھے سنائے انہوں نے فوج کا جو انٹرنل سٹرکچر تھا ایون 80s میں، اس میں بھی شراب شباب یہ سارا کچھ آن دی ٹاپ تھا۔ تو میں پریشان ہوتا تھا کہ یہ لوگ اسلامی جذبے سے کب لڑتے ہیں۔ تو وہ جو فتوحات اگر انہوں نے کی ہیں تو وہ تو صرف ایک اسلامی جذبے کی بات ہو سکتی ہے۔ آپ کے سامنے فلسطین ایک زندہ مثال ہے، لوگ بم برسا رہے ہیں، وہ کھڑے لڑ رہے ہیں، لیکن پھر دکھ ہی ہوتا نا کہ ہماری فوج دنیا کی مائٹ ہے اور صرف اپنی پروفیٹیبلٹی کے چکر میں یا اپنے دو چار بچوں کے چکر میں پورے ملک کی ماں بہن کر کے بیٹھے ہوئے۔ تو یہ بھی تو دکھ ہے نا سر، یہ کوئی چھوٹا سا دکھ نہیں ہے، یہ بلکہ دکھوں میں بڑا دکھ ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ بات کریں، پھر میں نیچے سے جی عمران خان کو اور سر باقی۔ ایک چیز میں بھی کلیئر کرنا فہیم چاہتا بھائی ہوں میں، کہ چھوٹا سا جی 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 طارق، کہنا چاہتا ہوں، آپ میں نے کہا کہ تیمور بھائی کو پلیز کہنے دیں، پھر آپ کلیئر کر دیں۔ جی جی کریں۔ طاہر صاحب نے کہا کہ میں نے کہا جی پاک فوج بزدل ہے۔ دیکھیں پاک فوج جو ہے نا وہ میرے میں سے ہے، پاکستانیوں میں سے، اور کوئی باہر سے نہیں آئی۔ دیکھیں اگر میں ہوں نا، مجھے پتا ہے میں حق پہ ہوں، میں دلیر ہوں گا، میں لڑوں گا، ٹھیک ہے۔ اگر مجھے پتا ہے نا میں عورتوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، مال بنا رہا ہوں، مزے کر رہا ہوں، تو پھر میں بزدل ہوں گا، پھر میں لڑ نہیں سکوں گا۔ میرا بس یہ چھوٹا سا میسج ہے کہ ہر اب جو پروفیشنل آرمی ہوتی ہے نا، وہ شروع سے اس کا اصول یہ ہے کہ اس کو شہروں سے دور رکھا جاتا ہے، اس کو لوگوں سے، اس بزنس سے دور رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو صرف اس کے کام کی تنخواہ ملتی ہے، اجرت ملتی ہے، اور اس کو پتا ہوتا ہے میں اس لیے آیا ہوں کہ میں ملک کے اوپر، ملک کے لیے جان دینے کے لیے آیا ہوں، مال بنانے میں نہیں آیا۔ تو اس لیے یہ میں نہیں جی کہہ رہا کہ وہ ٹھیک ٹھیک ہو بزدل ٹھیک لوگوں ہو کو وہ سلیکٹ کرتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان نہیں کے نہیں ٹھیک ہے بزنس انٹرسٹ، ان کا مال اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ وہ لڑنے کے ٹھیک ہے وہ بیک فٹ پہ پیچھے چلے گئے نا۔ ٹھیک ہے تھینک یو۔ ٹھیک ہے۔ فہیم بھائی میں نا تھوڑی سی بات کروں گا، پھر اس کے بعد میں اجازت لوں گا۔ میں آپ کو سننا زیادہ پسند کرتا ہوں، مجھے آپ نے بولنے پہ لگا دیا۔ پہلی بات تو یہ فہیم بھائی کہ جو پاکستان کی سچویشن ہے نا، اس میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں نا تو پوری دنیا کی آپ آرمیز کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو او آرس اینڈ آفیسرس کی جو ڈیتھ ریشو ہے نا، وہ پاکستان کی سب سے ہائی ہے آفیسرس کی شہادتوں کا۔
تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے آفیسرز جو ہیں یا وہ جو ہیں وہ پیسے میں لگے ہیں اور وہ شاید بہادری بھول گئے ہیں. میں ان کے پیسے میں لگنے کی کوئی وہ نہیں کر رہا ہوں، نہ ان کی سیاست میں آنے کی کسی طریقے سے سپورٹ کرتا ہوں یا میں نہ بات کرتا ہوں. میں بات کرتا ہوں پروفیشنلزم کی. وہ آج بھی بارڈر پہ کھڑے ہیں اس دشمن کے خلاف جو ان سے 5 6 10 گنا زیادہ ہے. میں خیال میں السلام علیکم. طارق بھائی کا میں آپ کی طرف آتا ہوں. عمران بھائی میں آپ کی طرف آتا ہوں. میں جی بالکل ٹھیک ہے سر. اچھا طارق بھائی چلے میوٹ ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں. سر بات یہ نہیں ہے، جب کوئی بھی ادارہ ہو اور جو ادارے کو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اگر ادارے میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز گرو کر رہی ہے جو ادارے کو ڈیفیم بھی کر رہی ہے اور اس میں پنکچوالٹی کم لا رہی ہے، تو پھر یہ تو ادارے کی لیڈرشپ کی بات ہے نا. اب میں جب اکثر کہتا ہوں چین آف کمانڈ، جس نے فوج کو سینس آف ڈائریکشن دینی ہے، سولجر کو اس نے ریڈی کرنا ہے، اگر وہ اس کی توجہ کہیں اور ہے تو پھر آپ نے تو جو بارڈر پہ لوگ بٹھائے ہوئے وہ بھی آپ نے کمپرومائز ہی کیے ہوئے نا. یعنی کہ آرمی چیف اور میں نے فوجی بارڈر پہ کھڑے کیے ہوئے ہیں، میں پیسے بنانے کے چکر میں لگا ہوں، میں پالیٹکس کو منور کرنے میں لگا ہوں، اور ان کو میں نے شہید ہونے کے لیے. تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا، خان صاحب کہتے ہیں کہ فوج بھی ہمارا، ملک بھی ہمارا. یہ تو پھر انہی کی بات ہوگی نا جنہوں نے ایکچولی ادارے کو اسٹرینتھن کرنا ہے یا ادارے کو مطلب اس کو اسٹرینتھ دینی ہے یا پیسے بنانے. سر بالکل یہی وجہ ہوئی ہے نا. اصل میں جو ریالٹی ہوئی ہے کہ فوج نے انڈائریکٹلی جو حقیقت ہے کہ پاکستان پر قبضہ کر لیا. انہوں نے پالیٹیشنز بھی مارجنلائز کر لیے. انہی لوگوں نے، جن لوگوں نے فاؤنڈر آف پاکستان ہیں، ان کے لیے بھی بہت سارے پرابلم کریٹ کیے جو آپ پتہ لگتے ہیں. تو پھر اصل میں ان ریالٹی میں آپ کے سامنے انڈیا آزاد ہوا، چائنا آزاد ہوا، وہ کہاں چلے گئے؟ بنگلہ دیش جو آپ سے علیحدہ ہوا وہ کہاں چلا گیا؟ تو بھائی فیلئر کس کا ہوا؟ پالیٹیشنوں کا تو ہوا ہی ہوا. جو پورے پالیٹیشنوں کو مینج کرے تو فیلئر تو ان کا ہے نا سر. اب وہی بات آ گئی، اب وہ فیلئر سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب وہ معزز گائے بن چکے ہیں کہ ان کی مرضی سے ہوگا سارا کچھ. 25 کروڑ عوام کو جہاں مرضی وہ لٹا کے پھڈے ڈال کے رکھے. یہ بھی ظلم ہے نا سر. جی سر، میں خیال میں تیمور بھائی تو چلے گئے، کوئی مسئلہ نہیں. اوپر سے سر کہاں پہ ہوں میں؟ جی اب کہہ رہے ہیں نہیں تیمور بھائی ہیں تو میں نے کہا طارق بھائی، سوری طارق بھائی طارق بھائی چلیں گے. ٹھیک 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 ٹھیک. جی عمران بھائی، عمران دونوں سر عمران. جی اچھا دو یہ دو عمران، عمران ہیں، ایک عمران خضر ہے، ایک عمران خان صاحب ہیں. اچھا فہیم جی بھائی عمران بھائی، عمران خضر بھائی. ایک دو چیزیں ایڈ کروں گا. اوپر بھائی کہہ رہے تھے جو چلے گئے ہیں کہ ہمیں نکلنا ہوگا، ہمیں اس سوچ کو چینج کرنا ہوگا کہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ میں فار ایگزامپل راولپنڈی کا جو ہے دورہ کر رہا ہوں فلاں ڈیٹ کو، لیٹس سپوز 8 فیبروری کو. تو گاؤں کے لوگوں نے، پی ٹی آئی کے لوگوں نے، انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک ایسا تالاب بناتے ہیں جس میں سب لوگ دودھ اکٹھا کریں گے، تھوڑا تھوڑا 10 لیٹر. لیٹس سپوز آپ 10 لیٹر لیں، 10 لیٹر میں لے آؤں. تو 8 فیبروری جب آ گیا تو میں نے سوچا کہ چلو فہیم بھائی لے کر جا رہے ہیں دودھ، تیمور بھائی بھی لے کر جا رہے ہیں، ندیم بھائی بھی ہے، یہ عمران خان بھائی بھی لے کر جا رہے ہیں. تو اگر بالٹی لے کر پانی کی چلا گیا تو وہ کلر تو وائٹ ہی رہے گا، تو بادشاہ سلامت کو جو ہے وہ سرپرائز مل جائے گا. تو یہی بات جو ہے عمران خان صاحب نے بھی سوچ لی، ندیم صاحب نے بھی سوچ لی، طارق صاحب نے بھی، اور آپ نے بھی سوچ لی. اور جب صبح وہ تالاب بنا تو وہ پانی کا بنا ہوا تھا. ہم کو یہ سوچ چینج کرنی ہوگی کہ ہم لوگوں میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری نبھانا نہیں جانتے. ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ ہماری ذمہ داری نبھائے، ہم اس پہ تنقید کر لیں، ہم اس کو برا بھلا کہہ لیں، یہ ہم اپنا حق سمجھتے ہیں، اور ہم اپنا جو فرض ہے اس کو نبھانا نہیں اچھا سمجھتے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم سارے تقریباً ملک سے باہر ہیں. ہو سکتا ہے میں بھی ایک دو اگر کہیں پہ پاکستان میں ہوں. تو
مجھے آپ کریکٹ کر دیں، تو ہم سب کا جو ہے تھوڑا بہت انفلوئنس ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان میں جیسے فوج جو ہے وہ اپنی فورس کو جو ہے وہ یوز کرتی ہے، ہم لوگ بھی وہ یوز کر سکتے ہیں، 2 4 بندے 5 بندے ہم جو ہے وہ ہماری بات مانتے ہیں۔ ایک تو ہم کو اچھا، ہم خود اگر نہیں بھی جا سکتے تو ہمیں وہاں پہ جانا چاہیے، ٹھیک ہے، ہمیں وہاں پہ جو بندے ہیں ان کو فورس کرنا چاہیے اپنا جو ہے وہ انفلوئنس یوز کر کے۔ ایک تو بات یہ ہوگی جو الیکشن والے دن کی بات ہے۔ دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں نا آرمی کے بزنس کی، ہمیں آرمی کے بزنس سے پرابلم نہیں ہونی چاہیے، اگر وہ بزنس کرتی ہے اچھی بات ہے، کیونکہ اگر وہ ہمارے خزانے پہ بوجھ نہیں بنتی، وہ اپنی آمدنی جو ہے وہ خود کما رہی ہے اور خود خرچہ کر رہی ہے، تو وہ اچھی بات ہے، لیکن اس میں شفافیت کتنی ہے، اس پہ ہمیں پرابلم ہے۔ اگر عسکری سیمنٹ کتنا ٹیکس دے رہا ہے، کتنا کما رہا ہے اور کتنا ٹیکس دے رہا ہے، NLC نے اپنے گاہک بڑھانے کے لیے، اپنی جو ہے وہ فرم کو بڑھانے کے لیے کس طرح ریلوے کو تباہ کیا، یہ چیزیں ہمیں جو ہے پریشان کرتی ہیں۔ اگر ہماری آرمی، میں تو کہتا ہوں پاکستان چھوڑ کے امریکہ میں بھی بزنس کرے، UK میں بھی کرے، لیکن اس کا فائدہ ہو ہم کو، وہ اپنی فورس ہمارے لیے مس یوز نہ کریں، کہ جو ان کے پاس فورس ہے کہ ایک FBR کا بندہ اگر ان سے یا ایک واپٹا کا بندہ ان سے بل مانگے، ٹھیک ہے، دیکھیں نا آپ، یہ عسکری بینک ہے فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، یا عسکری سیمنٹ ہے، کتنا بل یہ پے کر رہے ہیں، ایک اور کسی سیمنٹ فیکٹری کا یا ایک اور بینک کا بل لے لیں، ٹھیک ہے، جو پرائیویٹس ہیں، اور ان کا لے لیں، آپ دیکھیں انہوں نے کتنا ڈیو ہوگا ان کا جو ہے وہ، جو انہوں نے واپٹا کو پے کرنا ہے یا FBR کو پے کرنا ہے۔ کوئی بندہ نام بھی لے سکتا ہے پاکستان میں ان چیزوں کا، وہ کریں بزنس، DHA بنائیں، میں کہتا ہوں قبرستانوں پہ بھی جو ہے وہ مٹی ڈال کے DHA بنا دیں، مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمیں تو فائدہ ہو نا اس کا۔ آپ جو ہے وہ ہمارے خزانے سے بھی لے رہے ہیں، ادھر سے بھی پیسے بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ادھر آپ اگر UK میں ہیں یا امریکہ میں ہیں تو آپ دیکھیں کتنے شاندار جگہ پہ انہوں نے، جو ہم لوگ یہاں پہ 20 سال سے ہیں، ہم وہاں پہ نہیں سوچ سکتے کہ وہاں پہ جا کے گھر لے لیں 2 4 5 ملین کا، انہوں نے وہاں پہ گھر لیے ہوئے ہیں، اچھی گاڑیاں ہیں، بزنس کلاس میں سفر کرتے ہیں۔ کتنی پینشن ہوگی؟ 2 لاکھ 3 لاکھ پینشن ہوگی ایک جنرل کی جو لے رہا ہے منتھلی، کیسے بزنس کلاس میں سفر کر سکتا ہے؟ 3 4 ہزار یورو کا یا $5,000 کا جو ہے وہ ٹکٹ لے کر کیسے سفر کر رہا ہے وہ؟ تو یہ چیزیں ہمیں جو ہے وہ مسئلہ ہے، اور ان چیزوں پہ ہمیں جو ہے وہ خود کو بھی جو ہے وہ آگاہ کرنا چاہیے علم حاصل کر کے، اور اپنے جو بہن بھائی ہیں ان کو بھی بتانا چاہیے کہ فوج ہماری ہے، ٹھیک ہے، اس میں نو ڈاؤٹ ہمارے ہی، میں جس علاقے سے بلانگ کرتا ہوں تقریباً ہر گھر کا بندہ فوج میں ہے، جہلم سے میرا تعلق ہے، تو فوج بھی ہماری ہے، بندے بھی ہمارے ہیں، لیکن مس یوز نہ کریں ہمارے ملک کو، ہم کو مس یوز نہ کریں۔ جی فہیم بھائی، جی آپ آپ کے لیے اور عمران صاحب کے لیے اور سب کے لیے نا ایک کوشچن چھوڑے جا رہا ہوں، آپ اس پہ اپنی تحقیق کیجیے گا، میں آپ کو کہہ نہیں رہا۔ جی میں نے پچھلے دنوں نا ایک جنرل دورانی صاحب ہیں، ہی واز آئی تھنک آپ بات کریے 3 اسٹار جنرل، کور کمانڈر 1 تھے جنرل باجوہ کے ساتھ، ابھی بھی ریٹائر ہوئے تھے، ان کا میں نے انٹرویو کیا تھا اپنے شو کے لیے، اور میں نے یہی کوشچن کیا تھا جو عمران صاحب نے بڑا ویلڈ ایک کوشچن کیا ہے، کہ ان کے بزنس سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے ایز لانگ ایز دے آر پیئنگ ٹیکسز اینڈ ایوری تھنگ۔ انہوں نے اس میں یہ کہا تھا کہ پاکستان میں سب سے بڑا جو ٹیکس پیئر ہے دیٹ از فوجی فاؤنڈیشن۔ میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں کہ آپ اس کو چیک کریں کہ یہ فیکچولی انہوں نے جو کہا یہ کریکٹ ہے یا انکریکٹ ہے۔ میں کوئی نہیں کہہ رہا کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں، میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ اس کو دیکھیں۔ سوری سر جی، میں آپ کو ایک سیکنڈ پہلی بات تو بڑی سیدھی سی ہے، اس کی کریکشن تو ہم بعد میں کر لیں گے۔ ایک بات تو پکی ہے کہ آپ سب لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ فوج کا کام بزنس کرنا نہیں ہے، فوج کا کام ہے اپنے ملک کی حفاظت کرنا، ٹھیک ہے؟ اور اگر سے فار ایگزامپل اپنے ادارے رن کرنے کے لیے اگر وہ کچھ کر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کسی کو اور ڈیولپمنٹ کا کام نہ کرنے دیں، جو کچھ ہو ان کی مرضی سے ہو، ٹھیک، کیونکہ ان کی ڈیمین نہیں ہے نا۔ اصل میں دیکھیں، یہ ایک ایسی ڈیبیٹ ہے جو اس میں بہت سارے پازیٹیو اور بہت سارے نیگیٹو نکل آئیں گے۔ مثال کے طور پہ کہ بزنس مین
کیوں نہیں اچھا بزنس کر، جیسے نواز شریف وغیرہ ہمیشہ اپنے آپ کو بزنس مین کمیونٹی کرتے یا ساری زندگی 2 نمبری کرتے رہے، اسی لیے پیسے بنائے نا. تو ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی تو 2 نمبری کرتی رہی نا. ڈی ایچ اے ان کے کنٹرول میں ہے، دنیا جہان کی چیزیں ان کے کنٹرول میں ہیں. سو دے لک مور پروفیٹیبل. اور اگر ملک ریاض صاحب اگر فوج کے لوگوں کو راضی کر کے کر رہے ہیں، سو بگ بینیفیشری. سو یہ بالکل اس طرح کی ڈیبیٹ ہے، کون ٹیکس زیادہ دے رہا ہے کون نہیں دے رہا. میں تو اس میں اس لیے نہیں جا رہا کہ ریالٹی میں اگر کسی کا کام ہی نہیں ہے تو وہ یہ کام کیوں کر رہا ہے. اور جب ایک کام کرتا ہے تو پھر اسے لگتا ہے کہ بھائی ہمیں ٹھیک ٹھاک پیسے ملتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ اور ابھی جو اسلحہ بک رہا ہے سارا، وہ پیسے کہاں جا رہے ہیں، کون سے اکاؤنٹوں میں جا رہے ہیں، اس کا بھی کوئی اکاؤنٹ. بڑی لمبی سی عجیب سی بحث ہے. اس کو فوج بھی ہمارا، ملک بھی ہمارا، فوج کو چاہیے کہ پاکستان کے لوگوں کو بریدنگ سپیس دیں، فیئر الیکشن کروائیں اور تھوڑا سا اپنا ایک جینوئن سائز کم کریں. ہمیں وار کے نام پہ پوری دنیا سے لڑواتے بھی نہ رہے اور ہمیں زندہ بھی رہنے دیں. اور یہ ان کے ہاتھ میں ہے ابھی بھی. آج بھی آصف منیر یہ جتنے بھی لوگ کہیں کہ جی ٹھیک ہے فیئر الیکشن کرواتے ہیں تو لوگ ان کی عزت کرنی شروع کر دیں گے. تو یہ تو انہوں نے کرنا نا، میں نے اور آپ نے تو نہیں کرنا نا. لیکن ان کی نیت ہی نہیں ہے. ان کو پتہ لگ گیا کہ ایک ایسا بندہ ہمارے سامنے آ گیا جو ہمیں ایکسپوز کر کے کھڑا کر گیا. یہ بات ہے. تو میرے خیال میں عمران خان نیچے والے جو دوسرے عمران خان، آپ اس پر بات کریں تو پھر میں آگے لے کے چلوں گا. جی السلام علیکم فہیم بھائی، کیا حال چال ہے عابد بھائی اور باقی سب دوستوں کا؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی سر. اچھا، فہیم بھائی نے اچھا کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو کمپنی میں جاب کر رہے ہیں بڑی کمپنیز میں، تو جب وہ جاب کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں تو اس کے اوپر سائن لیتے ہیں کہ بھائی آپ کوئی اور بزنس نہیں کر سکتے. ایک عام کمپنی کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور یہ جو فوج ہے یہ پاکستان کا سب سے سیکرٹ اور بڑا ادارہ ہے، ٹھیک ہے. ان کا جب آپ کہتے ہیں نا کہ کریں بزنس، ایک بھائی کہہ رہے تھے کوئی مسئلہ نہیں بزنس کریں، ہمیں اس سے کوئی نہیں. بھائی اگر وہ بزنس کریں گے تو کیا وہ جو جاب ان کو دی گئی ہے اس کے اوپر وہ پوری توجہ کر پائیں گے؟ ان کی پریورٹی وہ جو جاب کر رہے ہیں، جو ان کا ڈیوٹی ہاورز ہیں، وہ پریورٹی ہوگی یا پھر وہ پریورٹی ہوگی کہ جہاں سے اس کو مال آ رہا ہے جیب میں؟ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے. میرے پوائنٹ آف ویو سے ان کا بزنس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے جب تک وہ جاب میں ہیں، ٹھیک ہے. اور جاب بھی وہ فوج کی جاب ہے جو سیکرٹ ادارہ ہے. باقی ملکوں میں جب جاب ختم ہوتی ہے تو وہ 3 سال تک یا 2 سال تک کہیں باہر کے ملک نہیں جا سکتے، کچھ کا زیادہ ہے. تو ہمارے جو ماشاءاللہ سے بڑے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، وہ تو جاب کے دوران ہی کانٹریکٹ کر لیتے ہیں کہ بھئی اگلا پروجیکٹ سائن کر لیا ہے کہ کس کنٹری میں جا کے بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تو ہوگی میری رائے اس اوپر کہ جو کہہ رہے تھے بھائی کہ ان کو جاب کرنی چاہیے، بزنس کرنا چاہیے. دوسری بات وہ کہہ رہے تھے کہ شہید بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہم بہت زیادہ شہادتیں دی ہیں. بھائی کیوں شہادتیں دی ہیں؟ ایسی نوبت ہی کیوں لاتے ہیں ہم جس پہ ہمیں شہادتیں دینی پڑتی ہیں؟ جو ہماری کمانڈ ہے، کیا ان کے پاس دنیا کی نمبر 1 کمانڈ ہے، کیا ان کے پاس اتنی ایبیلٹی نہیں ہے کہ ہم اپنے کم سے کم فوجی شہید کریں؟ ہم اپنے کم سے کم، اور کچھ تو شہید ہوتے ہیں، کچھ دوسری طرح بھی ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. اور باقی ملکوں کو دیکھ لیں، کتنے شہید ہوتے ہیں ان کے، کتنے دھماکے ہوتے ہیں، کتنی چیزیں ہوتی ہیں. جب ہمارے ملک میں کوئی بڑا ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے جو فیور میں جا رہا ہو کسی کے، اس کو اگینسٹ جانے کے لیے ہمارے ملک میں فوری یہ فساد اور دھماکے اور ریلیاں شروع ہو جاتی ہیں. یہ آپ سب کو پتہ ہے. اور یہ میں سب کے اوپر یہ کویسچن بھی چھوڑ رہا ہوں، اور اگر میرے سے کوئی اختلاف کرتا ہے تو مجھے اس سے کوئی آبجیکشن نہیں. تھینک یو. جی میں فہیم بھائی یہاں پہ تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. عمران بھائی، اصل میں جو میں نے بات کی تھی نا وہ یہ تھی کہ اگر دیکھیں پاکستان کی آرمی 6 سے 7 لاکھ،
پاکستان میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ 6-7 لاکھ فوج جو ہے وہ بارڈروں پہ بھیج سکے. آپ کی 1.5-2 لاکھ جو ہے وہ انڈیا کے بارڈر پہ ہے، 1 لاکھ جو ہے وہ آپ کے سارے ویسٹ بارڈر پہ ہے. باقی 4 لاکھ کا کیا کرنا ہے؟ آپ نے اچار ڈالنا ہے، اس کو آپ نے کہیں نہ کہیں تو بیزی کرنا ہے نا. ٹھیک ہے، پہلی تو بات یہ ہوگی. اور دوسرا، تقریباً جو ہے نا، میں تھوڑا بہت دنیا گھوما ہوں، تقریباً دنیا میں جو آرمیز ہیں وہ بزنس کرتی ہیں، وہ اپنی انکم جو ہے وہ جو ان کے انٹرنل ایکسپینس ہوتے ہیں ان کے لیے وہ بزنس کرتی ہیں. ٹھیک ہے، اور میرا خیال ہے آپ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، لیکن میرا خیال ہے کرنا چاہیے، لیکن اس میں شفافیت ہونی چاہیے. وہ پاکستان کے لیے ہونا چاہیے، وہ کسی جرنل کے کوٹھی بنگلے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، پہلی بات. دوسری بات، ابھی میرے ذہن سے نکل گیا، میں نے نوٹ بھی نہیں کیا. چلیں سر جی کنٹینیو کریں آپ. دیکھیں جی، مجھے کیا دینا ہے اس میں کا فہیم پلیز. بھائی تھوڑی عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، جہاں تک بزنس کا ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو بلکہ اگین آپ لوگوں سے پھر ایک سوال. پاکستان کا ایک شہید ہے جس کا نام تھا کمانڈر عبدالرزاق. آپ میں سے کتنے لوگ اس کو جانتے ہیں؟ کمانڈر عبدالرزاق. سر جی آپ تھوڑا سا پلیز ڈیٹیل میں جائیں، پھر میں بھی یاد میں آئے گی. پوری بتاؤں گا سر، ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا. میں نام تو میں نے بالکل اپنا صحیح لکھا ہوا جی، بالکل کلیئر کٹ. میں یہاں پہ کینیڈا میں ایک ٹی وی شو ہے سونی دھرتی پاکستان کے نام سے، وہ کرتا ہوں. بہت پرانا، 33 سال پرانا ٹی وی شو ہے. ہم اس میں نا ایوارڈ بھی دیتے ہیں جن لوگوں نے کوئی ریمارکیبل کام کیا ہے کمیونٹی کے لیے یا پاکستان کے لیے. ہم نے آج سے 2 سال پہلے نا کمانڈر عبدالرزاق کو ایوارڈ دیا تھا. کمانڈر عبدالرزاق ایک کوئٹہ پولیس کا ایک سب انسپیکٹر تھا جو وہاں کے بم ڈسپوزل اسکواڈ میں تھا. 36 سال کا نوجوان تھا اور اس نے 1000 سے زیادہ بم ڈسپوز کیے تھے ڈفرینٹ ٹائمنگ میں، اور شادی نہیں کر رہا تھا. اپنی ماں جب اس کو کہتی تھی تو وہ کہتا تھا کہ جس کام میں ہوں اس میں شہادت میری یقینی ہے. اور پھر ہوا بھی یہی کہ وہ ایک بم ڈسپوز کرتے ہوئے شہید ہو گیا. واو. پولیس کا چونکہ سب انسپیکٹر تھا، اس کو آپ لوگ، ہم لوگوں کو نام بھی اس کا یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے، پتہ ہی نہیں ہے اس کو. وہ چیز نہیں ملی جس کے اوپر شاید اگر وہ امریکہ میں یا کسی اور ملک میں ہوتا تو اس کے اوپر فلمیں بنتی اور اس کا نام پتہ نہیں کس جگہ اوپر لکھا ہوتا. ہم وہ قوم ہیں کہ جو اپنے شہداء کو بھی یاد نہیں رکھتے، جن کی کوئی امپورٹنس نہ ہو یا جن کا ڈپارٹمنٹ ان کو کوئی یاد نہ رکھتا ہو. ٹھیک ہے، پاکستان جو فوج ہے نا آپ کی، اس میں جو لوگ شہید ہوتے ہیں، ایک دوست نے کہا کہ جی شہید کیوں ہوتے ہیں. دیکھیں، امریکن لوگ، جب امریکہ آرمی گئی نا نیٹو کی افغانستان میں، ان کے لوگ کم مرے. کیوں کم مرے؟ کہ وہ ٹیکنالوجی یوز کر رہے تھے. پیسہ $2 بلین اے ڈے یوز کرتے تھے اپنی اس فوج اس جنگ کے اوپر. آپ کے پاس نہیں ہے. آپ کے پاس فوجی ہیں جو لڑتے ہیں، اور انہوں نے شہادتیں بھی پھر لڑیں گے تو شہادتیں بھی ہوں گی. تو شہادتیں اس لیے نہیں ہو رہی کہ ان کو شوق ہے اور وہ کرا رہے ہیں کیونکہ غلطی ہے ان کی کو کرا رہے ہیں. نہیں، آپ کا دشمن ہے، صحیح یا غلط، وہ کیسے آیا کیسے نہیں آیا اس پہ بحث کر لیں گے، مگر شہادتیں جو ہیں ان کی وہ صحیح ہوتی ہیں اور وہ شہادتیں دیتے ہیں. اور تبھی میرے خیال میں پاکستان آج سیف بھی ہے. ان کا میں نے کہا نا کہ جو ان کا بزنس اور دوسری چیزیں، دیکھیں پاکستان کی جو آرمی ہے اس کا جو بجٹ ہے، یہ حقیقت، جس دن ہم حقیقت پہ بات کریں گے نا تو بالکل سچی باتیں ہوں گی. ان کا بجٹ ہے آپ کے جی ڈی پی کا 3%، جو بنتا ہے $7 بلین. انڈیا کا بجٹ ہے $68 بلین. آپ یہاں پہ جب آپ کا شہید ہوتا ہے اور جو شہداء ہیں یا جو دوسرے ریٹائرڈ لوگ ہیں، آپ نے ان کی میڈیکل کی بھی خیال کرنا ہے، آپ نے ان کی ہر چیزوں کا خیال کرنا ہے. اور فوجی فاؤنڈیشن میرے خیال میں جو پرائیویٹ لوگ ہیں ان کو بھی یہ میڈیکل کی سہولتیں دیتی ہے فری. ٹھیک ہے، تو نہیں اس فری نہیں دیتی وہ سر سب جی، کچھ سر جی کرنے فری کے نہیں لیے دیتی سر سر جی. آپ میرے تو خیال فری دیتی ہے، مگر ہو نہیں سر سکتا جی، ہے کچھ نہیں لوگوں سے نہیں پیسے بھی دیتی لیتی. سر جی. جی بتائیے. جی سر سر. جی فری اس لیے نہیں میں دیتی کہ کیونکہ میرے میں میرے 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 والد صاحب آرمی سے ریٹائرڈ ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم اسی چکر میں جو ہے وہ جب اس وقت اتنے وسائل نہیں تھے کہ ہم خود افورڈ کر سکتے، میری بڑی سسٹر کو جو ہے وہ لے کر گئے تھے. انہوں نے چارجز کیے تھے وہ، کیونکہ وہ شادی شدہ تھیں. فری نہیں کرتے وہ فوجی فنڈیشن والے. میں آپ کو گھر کی بات بتا رہا ہوں اپنے کی.
اور دوسرا آگے طارق بھائی نے ایک تحقیق کے لیے ایک چھوٹا سا سوال کہ آپ چیک کریں کہ فوجی فاؤنڈیشن جو ہے وہ بہت سب سے بڑا ٹیکس پیئر ہے. سر جی ہوگا، لیکن وہ سب سے بڑی انڈسٹری بھی وہی ہے نا سر جی. 18 کمپنی ہیں ان کے پاس، دلیے سے لے کر سیمنٹ تک بنا رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے، اگر وہ یہ کام کر رہے ہیں، پاکستان میں کوئی بھی اس لیول کا کام نہیں کر رہا. دیکھیں نا، وہ آپ کو لاجسٹک بھی آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں، گھر بھی آپ کو بنا کر دے رہے ہیں. اب تو ایگریکلچر میں بھی جمپ لگا دی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ تو ہوں گے پھر، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. لیکن وہ جو دے رہے ہیں وہ ان دا ریالٹی وہی ہے، اتنا ہی بنتا ہے جتنا وہ دے رہے ہیں. یہ کویسچن ہے سر جی. اصل میں یہ میرا اس بارے میں تحقیق ہونی چاہیے، اور ہو سکتا ہے کچھ بھائیوں نے کی بھی ہو کہ وہ اگر فار ایگزامپل اگر وہ 100 بلین دے رہے ہیں پاکستانی روپیز، تو واقعی 100 بلین بنتا ہے یا 500 کی جگہ 100 بلین دے رہے ہیں؟ میرا خیال یہ مناسب کویسچن بنتا ہے. اچھا چلے، میں جی اس جی، لیے السلام کہ علیکم، السلام علیکم فہیم صاحب. یہ آنے والے نئے دوستوں کا ویلکم کر لیا کریں ذرا 2 سیکنڈ نکال کے. تھینک یو. جی 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 بالکل. نیلا بہن ویلکم ہو گیا. میرے خیال باقیوں کا تو ہاں نیچے. اچھا جی، مونٹیگو، اوکے جی. یہ تو میرے خیال میں عامر بھائی آپ کے علاقے سے کوئی دوست آئے ہیں. نومی ٹوکیو، نومی. یہ نومی ٹوکیو، اچھا. جی جی اوکے جی، السلام نومی علیکم جی. ٹوکیو، سوری. جی آپ کو بھی ویلکم ہو گیا. پلیز اچھا، پلیز. اصل میں نا ڈبیٹ جو سی ہم تھوڑی سی میں کراس ہو سن گئی. رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں. ڈونٹ وری. اچھا آئی چلے. کین انڈرسٹینڈ ایوری تھنگ. ڈونٹ وری. تھینک یو. اچھا جی، بات طارق بھائی اس طرح ہو رہی تھی جو ہم زیادہ اس کی ڈیٹیلز میں جانا شروع کر دیا ہے. ڈیٹیلز میں بہت ساری چیزیں بالکل ہی نا سبجیکٹ کو کنفیوز کرتی ہیں. ریالٹی یہ ہے کہ پاکستان میں چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں یا کوئی، کہ انڈائریکٹلی آرمی رول کرتی ہے. اور کیونکہ وہ رول کر رہے ہیں اور وہ ساری چیزوں کو اپنے حساب سے منور کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور ان کے بڑے بڑے فیلیئرز جو ان سے اس کو فیس کرتا ہے پاکستان. اور زیادہ بدنامی ہوتی ہے پولیٹیشین کی. اور انفارچونیٹلی پولیٹیشین بھی جتنے آئے وہ سارے پالیٹکس میں آئے اس لیے کہ وہ پیسہ بنانے کے لیے آئے تھے. آج پہلی دفعہ ایک ایسا پولیٹیشین میدان میں اترا ہے جو اپنی ذات کی حد تک تو وہ بالکل کلین ہے. مانا شاید اس کے آگے پیچھے بہت سارے لوگ ہوں جنہوں نے ایڈوانٹیج اٹھایا ہوا ہو. تو یہ ہے اصل لڑائی، اور وہ ڈیم پاپولر ہے. اور یہ جو ہماری چین آف کمانڈ کے لوگ ہیں ان کو وہ بات پسند نہیں آ رہی. باقی تو ساری ڈیٹیلز کی بات ہے. تو کیا ایسا ہونا چاہیے؟ میں نیچے سے ہی شروع کرتا ہوں. نومی ٹوک. جی 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 پلیز جی پلیز. جی جی، اصل بات آپ یہ ہے میرے بھائی، بات یہ ہے کہ کون انسان دنیا میں ایسا ہوگا سوائے عمران خان کے، پاکستان کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، جو گھر سے نکلے جس کے پیچھے 10 گاڑیاں پولیس کی آگے اور 10 پیچھے ہوں. تو ہر کوئی ایوری باڈی وانٹ ٹو ڈو دیٹ رائٹ. ٹھیک ہے. اب ان لوگوں کے منہ کو خون لگا ہوا ہے، وہ خون چھوٹ نہیں رہا. ٹھیک ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ ایز اٹ از ہی رہے ان اینی کاسٹ. رائٹ. ٹھیک. ہاں. تو بات صرف اتنی ہے، وہ آیا ہے، اس نے کہا بھائی میں یہ ہوں، میں یہ چاہتا ہوں. لیکن میری نظر میں اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے، اس کی زندگی کی حفاظت فرمائے، اس کو قائم دائم رکھے. لیکن سر بات بھائی میرے دوست مائی فرینڈ، بات یہ ہے کہ وہ جو کام کر گیا ہے نا، آنی ایک ریڑی والے کو بھی، ایک جو سٹے بیچ رہا ہے، جو چھولے بیچ رہا ہے، اس کو بھی یہ پتہ لگ گیا کہ یار یہ چور ہے اور یہ صحیح ہے. اب چاہے کچھ بھی ہو ان اینی کاسٹ، ہارے یا جیتے یہ ایشو نہیں ہے، لیکن ایک اویئرنیس وہ بندہ ہماری قوم کی نسلوں میں بھر گیا ہے، بتا گیا ہے کہ یار دس از اے رانگ، دس از اے رائٹ. دیٹس اٹ. صحیح کہہ تو رہے ہیں، انشاءاللہ صحیح کہہ تعالیٰ اللہ بہتر فرمائے گا، کوئی ایسی بات نہیں، اللہ تعالیٰ بہتر رہے ہیں. فرمائے گا. ایک نہ ایک دن تو ظلم نے ختم ہونا ہی ہونا ہے اینی کاسٹ. ایسے ہی ہے، میرا ایسے ہی ہے. میرا میرا کسی پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن عمران خان آیا، میں اس کو پسند کرنے لگا. پھر اسی طرح جیسے لوگ آ بیٹھے ہیں، اسی طرح یہ طارق بھائی کے ساتھ میرے بڑے اچھے سلام دعا، اور گروپوں میں گیا اس طرح سلام دعا لی سب سے، اور اسی طرح باتیں کرتا رہا پی ٹی آئی اور عمران خان کے. اب میں جاپان میں رہتا ہوں پچھلے 22-23 سال سے، اپنی فیملی کے ساتھ کاروبار کرتا ہوں، بزنس مین. ٹھیک ہے، سارا معاملہ. مجھے 4 دفعہ فون آ گیا پاکستان سے
اور تو بڑی گلاں کردا بھئی پی ٹی اے دے خلاف، تو بڑی گلاں کردا فوج دے خلاف، تو آ پاکستان تین دسنے، میں کہا لو اے لو اب ابھی کیا ہے؟ دیکھیں دس از یہی پینفل بات ہے کہ جی جی مطلب یہ کیسے کیا کرنا کیا چاہ رہے ہاں ہیں بالکل. یہ اگر یار لوگوں میری کی. ایک سیکنڈ میں لاسٹ بات یہ دیکھیں، ہم یہاں پہ آئے ہیں، میں اب میرے جیسا بندہ پاکستان میں سال میں 2-3 چکر لگاتا، کوئی گھر میں ایشو ہو جاتا ہے، کوئی مر جاتا ہے، کوئی کچھ ہو جاتا ہے، تو ہم اپنے ملک نہیں جا سکتے، اپنے بہن بھائیوں ماں باپ سے نہیں مل سکتے. یہ کیا بدتمیزی اسٹوپڈ حرکت ہے؟ یہ ہے کوئی بات؟ صحیح کہہ رہے صحیح کہہ رہے اور اس میں میرے کہاں سے خیال میں آزادی کیا ہے؟ یہ کوئی آزادی ہے؟ کہ ہم اپنے بہن بھائیوں سے، کوئی مر جاتا ہے، کوئی گھر میں ابھی نبی ہو جاتی ہے، تو ہم اپنے ملک جاتے ہوئے ڈر رہے ہیں کہ یار ہم ایئرپورٹ پہ ہی وہ دبوچ لیں گے. ایسے ہی ہے اللہ سر ایسے اکبر. ہی ہے. جی پلیز اب آپ بولیے، میں اپنی جی جی بات کمپلیٹ کرتا ہوں. جی میرے خیال میں جو ڈیبیٹ شروع ہوئی تھی وہ یہ شروع ہوئی تھی کہ خان صاحب کو تھوڑا سا ہاتھ لینینٹ کر لینا چاہیے کیونکہ چیزیں آگے سیدھی نہیں ہوں گی، کیونکہ جو اوور آل سمجھ ہے سمپل کہ جی قبضہ ان کے پاس ہے، تو اگر ہاں قبضہ چھڑانا ہے تو تھوڑا سا تھوڑا سا اپنی. بالکل، میں بھی اس بات پہ ایگری ہوں، آپ کی بات میں ایگری ہوں، بالکل صحیح اچھا ہے، نہیں ایسے ہی ہونا چاہیے. میں اس سے ایگری نہیں کر رہا، ڈیبیٹ یہاں سے شروع ہوئی تھی، ٹھیک ہے، میں اس سے ایگری نہیں کر رہا، آپ میرا ایگری پوائنٹ نہیں کر رہے، لیکن بات یہ ہے دیکھیں نا، وہ لوگوں نے آخر کمپرومائز کر، ان کو پتا تھا کہ اب جب خان آیا اور 2-3 ساڑھے 3 سال رہا، تو ان کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ ہماری دال اب گلنے نہیں لگی. ٹھیک ہے، ان دا لاسٹ انہوں نے کمپرومائز کر کے اور ساری گیم پلٹ دی. لیکن خان کیونکہ ایماندار آدمی ہے، تو جنگ کے اندر اور وار کے اندر اسٹریٹجی پاور کے ساتھ آپ کو پلاننگ کرنی ہوتی ہے. ابھی اس کا ٹائم ہے یہ پلان کر کے دوبارہ کیپچر کرے اینڈ دین ٹیک اوور کر کے پھر ان سب کو جو ہے نا ان کا حشر کرے. میں تو یہ سمجھتا ہوں. اچھا چلے میں آپ کی بات کو ہی لے کے چلتا ہوں، بالکل اسی ہی جی جی اینگل میں نے بات لے کے چلا تھا تھوڑی سی، کیونکہ آپ ابھی آئے ہیں، میں خود میں طارق بھائی کو دیکھ کے آیا، تو اسی ہی لائن پہ بات ہو رہی تھی. میں بھائی ویلکم ویلکم. جی اچھا پہلے تو ود ریسپیکٹ. نائلہ بہن موجود ہے، آپ نے کہاں تک گفتگو سنی، آپ اپنا انپٹ دے دیں، پھر اس کے بعد میں تھوڑا سا دوبارہ طارق بھائی اور جی نائلہ بہن. جی السلام علیکم سب کو. جی آپ کو بھی سلام اور عابد بھائی آپ کو بھی سلام. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں شاید میں غلط بھی ہو سکتی ہوں، کہ ایسے لگتا ہے جیسے فوج ابھی اس ٹائم میں نا تھوڑا پیچھے ہو رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے کچھ، یعنی وہ چاہتی ہے کہ اب یہ بس نا آپس میں ہی بس لڑیں اب سب، کیونکہ وہ گندے تو ہو چکے ہیں جو ہیں اوپر بیٹھے. تو پتہ نہیں شاید میں غلط بھی ہو سکتی ہوں، تو مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا وہ پیچھے، اب ان کا دل ہے کہ ہم پیچھے اس میں سے ہٹ جائیں. اب نا شروع تو انہوں نے کیا تھا سب کچھ. ٹھیک آپ کی صحیح صحیح گٹ فیلنگ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک لیکن ہے. چلے ڈیبیٹ کو تھوڑا سا اور کھینچتے ہیں. چل جی جی آپ جو جو میری سنا بہن نے کہا ہے مونٹی کو آپ بتائیں کیا کہتے ہیں. نومیکو، میں آپ کا کیوں نہیں اسپیل صحیح پلگ کر رہا. نومی ٹوکیو سر، نومی ٹوکیو ہے میرا خیال ہے ان کا نام. نومی ٹوکیو، سوری. اچھا آپ ٹوکیو میں جاپان میں بزنس جو کریں، نومی ٹوکیو، آپ تھوڑا سا اور اس بات کو الیبوریٹ کریں تاکہ میں پھر آپ کے سوال پہ تھوڑا سا باقی لوگوں سے جواب لوں اور پھر میں اپنا پوائنٹ آف ویو دوں گا. جی نومی ٹوکیو. نومی بھائی، اچھا نومی بھائی مجھے لگتا ہے بزی ہیں بزی. ہاں. جی تیمور جی بھائی فہیم آپ. بھائی. جی میں جی تیمور بھائی پھر عمران. تھوڑی سی بات کروں گا میں. جی سر میں وہ جو بزنس کی بات ہو رہی تھی، کرو بزنس، کسی کے باپ کا ملک ہے، یاشی مارو. بات یہ ہے سر کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، وہ تو سب کو پتا ہے، ٹھیک ہے. اوپر سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس بہت دیتے ہیں. جی سر، فوجی فاؤنڈیشن جو فوجی فرٹیلائزر ہے، ان کو سب سے سستی ترین گیس ملتی ہے، ان کے مقابلے میں کر نہیں سکتا بزنس، ٹھیک ہے. اس سے وہ بناتے ہیں فرٹیلائزر جو بناتے ہیں وہ بھی اپنی مرضی سے بیچتے ہیں پھر، کیونکہ ان کے مقابلے میں کوئی اس قیمت پہ بنا ہی نہیں سکتا، کیونکہ اتنی سستی ان پٹ ان کو مل ہی نہیں سکتی. اوپر سے وہ کرنل انعام الرحیم صاحب تھے، انہوں نے ایک بڑا زبردست بیان دیا تھا ایک جگہ پہ کہ بھئی یہ ایسی کرپشن کرتے تھے تیل میں، او جی ڈی سی ایل کے ساتھ، کہ این ایل سی کے ٹرک ان کے آتے تھے
تو وہ انہوں نے ریفائنری میں لے کے جانے ہوتے تھے، رستے میں یہ تیل بھیج دیتے تھے، پانی بھرتے تھے اور اندر جا کے لگا دیتے تھے. بھائی فوج کا پھولوں والا بندہ گیا، اس کو کون پکڑے گا؟ اس سے وہ ڈرتے تھے یار، جو مرضی لگاؤ پائپ، پوری ریفائنری کھول لو، کوئی مسئلہ نہیں. تو 2 کروڑ کا روز کا وہ کام تھا صرف ایک بندے کا، ایک فوجی. مطلب یہ بچپن میں خود دیکھتا رہا ہوں سر، یہ ہمارے جو محلے دار تھے وہ ان سے آدھی قیمت پہ پیٹرول خریدتے تھے فوجیوں سے. تو مطلب جب فوج بزنس کرے گی تو پھر یہ کام تو ہوں گے. تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک بھائی کہہ رہا تھا کہ پوری دنیا میں بزنس، میں نے تو نہیں دیکھا یار کہ فرسٹ ورلڈ کنٹری میں کوئی بزنس ہو ان کے. ہاں کچھ فاؤنڈیشنز وہ بناتے ہیں اس لیے کہ، لیکن اس کو فوج نہیں چلاتی ہے، وہ ان کی چیریٹیز ہوتی ہیں، لوگ ان کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ بزنس چلا رہے ہو، باقیوں کو دبا رہے ہو اور بزنس چلا رہے ہو. تو بزنس جو ہے نا وہ وہی بندہ کر سکتا ہے پاکستان میں جس کے پاس پاور ہو، کیونکہ اس کے علاوہ یہ بزنس آپ کو کرنے بھی نہیں دیتے اپنے مقابلے میں. اور امریکن کیا کہتے ہیں بزنس ان کا، وہ یہ فوجی فاؤنڈیشن کو یہ تشبیہ دیتے ہیں کہ وہ جی امریکن بھی جو ہے نا وہ ان کے جو ہوتے ہیں ریٹائر ویٹرن ہوتے ہیں، ان کے لیے فاؤنڈیشنز بنی ہوئی ہیں. وہ کوئی بزنس نہیں ہوتے. اچھا سب سے پہلے اس کا علاج یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دم تو ان سے آپ چھین بھی نہیں سکتے، کیونکہ اتنا انہوں نے کمایا اور اتنا یہ کما رہے ہیں کہ یہ آپ کو یہ ایسے آرام سے تو ہاتھ میں تھالی میں تو نہیں دیں گے. ان سے لینے کے لیے بھی طریقہ، نہیں ایسے ان دیکھیں، کو کہو کہ یہ سارے 50% آپ شیئر رکھو جس کے پیسے آپ کے شہیدوں کو، لوگوں کو، سب کو ملے گا، لیکن 51% والی جو پرائیویٹائز ہوئے گی، وہ ایک پرائیویٹ کمپنی اوپن ٹرانسپیرنٹ ہوئے گی، اور وہ جو بزنس کرے گی تو اس کے پیسے جو آپ کو 49% آپ کو ملتا رہے گا. جیسے بینکس پاکستان میں پرائیویٹائز ہیں، سب پیسے کما رہے ہیں، حالانکہ 49% گورنمنٹ شیئر ہے، 51% پرائیویٹ ہے، لیکن وہ پیسے کما رہے ہیں، وہ نقصان میں کوئی بینک نہیں جا رہا. تو دوسری بات ہی وہ شہیدوں والی کہ بھائی صاحب وہ انہوں نے بتایا تھا کہ پولیس کا کوئی شہید ہوا تھا، بڑا اچھا بندہ تھا، بہت اچھا بندہ تھا. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں ہماری تینوں جنگوں میں آرمی کے 8,000 شہید ہوئے ہیں اور 12,000 پولیس کے شہید ہوئے ہیں. تو پولیس کا درجہ آرمی سے اوپر اس حساب میں بنتا ہے، ٹھیک ہے، شہیدوں کے حساب سے. لیکن ہم نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ جب آپ کی پولیس آپ کے ساتھ ہائی ہینڈیڈنس کرتی ہے، آپ کے ساتھ لین دین ہوتا ہے، تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے یار یہ کیسے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، وہ شہیدوں کا جو ہے نا ساری وہ جو ان کی ایک قربانی اور رائے گاہ چلی جاتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں فوج کو بارڈر پہ ہونا چاہیے، سائڈ پہ ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن کم سے کم ہو، تاکہ لوگوں کے دل میں ان کی عزت ہو. جب روز قدر کھو دیتا ہے روز کا آنا جانا، وہ کہتے ہیں نا لوگ. تو دوسری بات یہ ہے کہ اپنا ان کی جو کیا کہتے ہیں، ہاں اگر آپ باقی دنیا کے دیکھیں تو بہت ورلڈ وارز میں اور آگے پیچھے جو لوگوں کے باقی دنیا کے لوگ مرے ہیں وہ ہزاروں، 50,000، لاکھ ایک دن میں مر جاتے تھے. وہ مطلب کہ ہمارے تو اس کے مقابلے میں کچھ شہید ہوئے ہی نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ یار او جی ہمیں اتنی فوج کی ضرورت ہے. ہمیں اتنی فوج کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی. اگر فارن پالیسی کوئی سیاستدان بناتا ہے یہ شروع سے، تو اتنی فوج کی ضرورت ہی نہیں تھی. انڈیا آپ سے شروع سے کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا آپ یہ کشمیر کا مسئلہ حل کرو، حل کرو، حل کرو. آپ کہتے تھے نہیں ہم نے انڈر کنٹرول رکھنا ہے. افغانستان والی طرف سے شروع سے آپ نے کہا اس کو ہم نے انڈر کنٹرول رکھنا ہے. مسئلے حل نہیں ہونے دینے، ہم نے لوگوں کو یہ محسوس کرانا ہے کہ آپ کو ہماری ضرورت ہے. جب ان کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ کو ہماری ضرورت ہے، اس وقت وہ ہمارے زیر نگیں ہوں گے، ہم سے مانگیں گے، ہم پھر اپنی مرضی سے جو مرضی کریں. مین پاور ہمارے پاس پوری ہے، کروڑوں کی آبادی ہے، بھوکے ننگے ہیں، کوئی کاروبار نہیں ہے، سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے. جتنے مرضی ریکروٹ کر لیں بھائی، ادھر بھی لڑیں گے، باہر کی ملکوں کی، امریکہ کی جنگیں بھی لڑیں گے. تھینک یو سر. اچھا چلے تیمور بھائی یہ آپ کا پوائنٹ آف جی ویو آ گیا. میں عمران فہیم بھائی کیسر میں بھائی، کچھ کہنا چاہتا ہوں اس پہ. جی ضرور کہ جی دیکھیں جی بڑی تیمور صاحب نے بڑی اچھی بات ہے کی کہ جی شہداء کے حوالے سے کہ جو پولیس کے شہداء ہیں وہ زیادہ ہیں، بالکل زیادہ ہیں جی. عام جو ہمارے جو پاکستانی شہید ہوئے ہیں وہ ان سے بھی زیادہ ہیں. تو ہم سب کو اتنی اہمیت اور اتنی درجہ دینا چاہیے. مگر میں نے تو پہلے سوال رکھا تھا کمانڈر عبدالرزاق کے حوالے سے، جس کا کسی کو نام ہی نہیں یاد، اور اس نے 1,000 سے زیادہ بم ڈسپوز کیے تھے. ایک بم میں اگر ایک بندہ شہید ہوتا ہو تو کم از کم 1,000 لوگ تو اس نے بچائے تھے، اور ہمیں ایز اے قوم اس کا نام ہی نہیں پتا.
تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کم از کم اپنے شہداء کو یاد تو رکھتے ہیں، ان کو سب کچھ دیتے ہیں، ان کی فیملیز کو بھی عزت دیتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں دیتے؟ ہم اس بات پہ زیادہ ہماری بحث چلتی ہے کہ وہ یہ کیوں کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں، ہم یہ کیوں نہیں بحث کرتے کہ ہم کیوں نہیں یہ کرتے ہیں، ہم کیوں نہیں بہتری کرتے؟ ہم اگر کینٹ کے علاقے صاف ستھرے ہیں تو ہمارے علاقے کیوں گندے ہیں؟ ہم کیوں نہیں صاف رکھتے؟ تو ہم طارق ان بھائی، چیزوں پہ، اور میں فہیم بھائی آخری بات، میں پھر ایک دفعہ شروع کی بات دوبارہ کروں گا کہ ہم جب بھی ہم پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھتے ہیں، ہم یہی کیوں شروع کر دیتے ہیں کہ جی آرمی سب کچھ کر رہی ہے؟ ہم پالیٹکس کے اوپر بات ہی نہیں کرتے، ہم اچھا چلے نے پولیٹیکل چیز کے اوپر طارق بھائی، ڈسکشن ہی نہیں کرتے۔ طارق بھائی، میں جی آپ کی بات کو 1 منٹ کے لیے مان کے ایسے چلتا ہوں، بالکل دیکھیں نا، آپ نے ایک بات کی، میں پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ نے پہلے بات کی کہ اصولی طور پہ اگر کسی نے بھی شہادت کی ہے تو ہم شہیدوں کے دن بھی مناتے ہیں، آج بھی مناتے ہیں اور ہمیشہ ہی مناتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے پاس ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم جتنے بھی تحریک انصاف کے لوگ تھے، اگر ہمارے فنکشنوں میں یا ہمارے کسی جگہ پہ کوئی ایسے بندے آ جاتے تھے جو نعرہ لگاتے تھے یہ جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے ورزی ہے، ہم اسے بری طرح سنپ کرتے تھے، اور وہ آج بھی کرتے ہیں۔ جو مزے والی بات، وہ آج بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن صرف فرق یہ ہے کہ اگر بڑی سامنے کی بات ہے، مجھے پتا ہے جو لوگ فوج کو پسند کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن ان کے ڈیسیژنز جو ان سے ہیں وہ بالکل میرے حساب سے ٹھیک نہیں ہے۔ ان کے ڈیسیژنز، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، کس کو بزنس کرنا چاہیے، یہ بالکل پیٹی بحث ہو جائے گی، اس لیے کہ اگر کوئی بھی بندہ اگر آرگنائز ہوگا وہ کمپیریٹیولی بزنس تھوڑا سا بیٹر کر سکتا ہے، لیکن اس کو سبسیڈائز کیا جائے گا، اس کو الیکٹریسٹی بھی پوری دی جائے گی اور ساری فیسلٹیز ہوں گی، تو obviously وہ کوئی بھی بندہ اس سے کمپیٹ نہیں کر سکتا۔ یہ تو بالکل کامن سینس کی بات آ گئی نا، وہ بالکل ڈبیٹ ہی اور طرف چلی جائے گی۔ میں اس ڈبیٹ میں بالکل نہیں الجھتا کہ کون سچ اور کون غلط۔ ابھی آپ کے سامنے ایک گورنمنٹ عمران خان کی اتاری گئی، ٹھیک ہے، کس کا پیٹ بھرا کس کا نہیں بھرا اس کو ایک طرف چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا اس وقت سے لے کے آج تک پاکستان، ہماری چین آف کمانڈ نے جن لوگوں کو لا کے بٹھایا، کیا پاکستان آگے نکل گیا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو۔ پاکستان بہت سارے اکنامیکل کرائسس میں جا کے پھنسا، یس۔ پاکستان میں لوگوں نے ریمیٹنس دینی بند کر دی، یس۔ اور ابھی آپ کے سامنے آپ ہی کے جاننے والے ہیں، اگر انہوں نے کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کر دیا اور ان کو فون کال آ گئی کہ آپ آئیں گے تو ہم دیکھیں گے، یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کو اس نہج پہ پہنچا رہی ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ باقی تو ساری، ہم پنجابی کہتے ہیں ٹرک دی بتی پیچھے اے چنگا سی نہیں اے خل تھی۔ اکثر میں سلیم صافی کو پروگرام دیکھتا تھا تو سلیم صافی ہمیشہ گھوم پھر کے اس کی سوئی عمران خان پہ آ گرتی تھی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر ہم گھوم پھر کے ہماری سوئی اگر فوج کی طرف جا رہی ہے تو فوج کو یہ تو سمجھ آنا چاہیے کہ آپ کے سامنے ابھی زیادتی ہو رہی ہے، نہ آپ کسی کو جلوس نکالنے دیتے ہیں، نہ آپ کسی کو جلسہ کرنے دیتے ہیں۔ ایک طرف آپ نے الیکشن اناؤنس کیا ہوا ہے، دوسری طرف آپ نے ڈنڈے دیے ہوئے سب کو، تو یہ کیا ہے؟ میری بات سنیں نا، باقی ساری موڈالٹی چھوڑ دیں، کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ واٹ از اٹ؟ یہ کوئی بہت اچھا کام ہو رہا ہے، یہ کوئی بڑا آئیڈیلسٹک کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اب ہمیں جسچر دینا پڑتا ہے کہ فوج ہماری، ملک ہمارا، ڈنڈے ہمیں جتنے مرضی مارو۔ یہ وہی بات ہوگی نا سر۔ دیکھیں نا، بڑی آسانی سے ایک بات سویپنگ سٹیٹمنٹ پہ دی جا سکتی ہے، چاہے آپ 9 مئی کے والے کسی سے بھی بات کریں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 9 مئی کا بھی جو ہوا تو خان صاحب نے کہا جنہوں نے کوئی غلطی کیا ہے تو ان کو پکڑے، پر اس کی انکوائری تو کروائیں، ٹھیک ہے؟ اب اسی ایک فکرے کو اٹھا کے پورے پاکستان میں سارے پی ٹی آئی کے لوگوں کو بلڈوز کیا، کیا یہ کوئی انسانیت ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں نا، انسانیت ایک شرط ہے انسان کے لیے، صورت بری بشر کی ہو سیرت بری نہ ہو۔
یہ تو بری سیرت والی بات ہوگی نا. آپ کی مرضی میں کوئی بندے نہیں آتے، آپ کو ڈنڈا بھی کریں گے، آپ ان کو میرے مطلب ان کی بیٹیوں کو ریپ کریں گے. میرے پاس تو ایسے ایسے قصے آئے ہیں کہ میں حیران، میرا سن کے خون کھولتا ہے. اور یہ بھی ہماری چین آف کمانڈ کے لوگوں نے کروایا. مثال کے طور پہ اگر پولیس والے کر رہے ہیں تو ان کے پیچھے بیکنگ کس کی ہے؟ ادھر کورٹ فیصلہ کرتی ہے، وہ پھر بھی نہیں ان کو جلسہ کرنے دیتے، کورٹ کلیئر کرتی ہے. تو سر قانون جی کے نام پہ یہ سر جی معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. یہ تازہ مثال دیکھ لیں کہ ہوم سیکرٹری نے لندن چیف کو منع کیا کہ ان کو پروٹیسٹ نہیں کرنے دینا. یہ دیکھیں نا، اس میں ہوم منسٹر جو ہے وہ اس کو فرق کر دیا گیا ہے. یہ جو بھی تازہ واقعہ ہے یہ آج کل کا. ایسی ہے، فہیم بالکل بھائی فہیم بھائی ایک عرض جو آپ فرما رہے ہیں نا اس پہ میں ہو سکتا ہے وہی اگین کہ اس پہ ڈس اگریمنٹ زیادہ ہو، مگر مجھے ایک بات بتائیں کہ ہماری جو سچویشن چل رہی تھی نا 9 مئی کو چھوڑ دیں اب تھوڑی دیر کے لیے، مگر اس سے پہلے کی ہم بات کرتے ہیں. یہ سب جو پاکستان میں جو ان کے بکے ہوئے جو پی ڈی ایم کے خریدے ہوئے صحافی تھے نا، یا جو تجزیہ نگار تھے، وہ بھی اس بات پہ مانتے تھے کہ ہماری جو سچویشن ہے ہم 2/3 میجورٹی سے زیادہ لے جائیں گے. یہ بات ہم مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ یہ تو مانتے ہیں نا. جی مگر مجھے یہ بتائیں کہ جب ان لوگوں کو، جن لوگوں کے خلاف ہم پولیٹیکلی لڑ رہے تھے، ان کو یہ پتا تھا کہ یہ ہر صورت میں یہ جیت جائیں گے، اور ان کو یہ اپرچونٹی، میری تھیوری یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ اپرچونٹی کریٹ کرائی. پہلے انہوں نے فوج کو کہا پی ٹی آئی کے ساتھ لڑنے کے لیے، وہ نہیں ہوا. انہوں نے پھر پی ٹی آئی کے اندر لوگ بائے کیے، جس طرح بھی کیے کہ ان کو لڑا دو کسی طریقے سے. اس میں میری تھیوری یہ ہے کہ اس میں وہ کامیاب ہوئے. وہ لوگ وہ تھے جو عمران خان صاحب کے کان میں جا کے کہتے تھے، اور جو سب سے پہلے بھاگ گئے الو کے پٹھے. اب بات یہ ہے کہ جس وقت ان لوگوں کو یہ پتا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اور اب ان کو پتا لگا کہ یہ ایک اپرچونٹی ان کے ہاتھ میں آئی، ان کو اپرچونٹی بھی مل گئی، ان کو طاقت بھی، ساری کی ساری پولیس اور جناب جتنی ہماری بیوروکریسی ہے، سارے اس بات پہ خوش، ان لوگوں سے خوش ہیں کیونکہ وہ ان کو کھانے بھی دیتے ہیں، ان کو ہر طریقے سے سہولت بھی دیتے ہیں. تو وہ ظاہر ہے عمران خان سے زیادہ ان کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہیں، ان کے ساتھ زیادہ ان کے مفادات ہیں. اب جب ان کو ایک موقع ملا، ان کو ہم نے طاقت بھی ہم نے پلیٹ میں رکھ کے ان کے حوالے کر دی. ہم نے بالکل ٹھیک کیا، غلط نہیں میں بات کر رہا، مگر دی، ان کو مل گئی. اس کے بعد اگر وہ یہ سب کچھ نہ کریں تو میں ایز اے انڈیپینڈنٹ تجزیہ نگار یہ سمجھوں گا کہ وہ الو کے پٹھے ہیں، کہ ایک ان کو موقع ملا ہے جس پہ وہ یہ سب کچھ کر سکتے تھے، اور اگر انہوں نے نہیں کیا تو پھر تو وہ پاگل ہوں گے، اور وہ یہ کر رہے ہیں. مگر ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم اس بات کو مان نہیں رہے. ہم کہہ رہے ہیں نہیں، وہ نہیں کر رہے، کوئی اور کر رہا ہے. ہم ان کو بالکل کلین چٹ دیتے ہیں، ہم کسی اور کی طرف اپنی گن اٹھا کے اس کو گولی مارنے کی کوشش کرتے ہیں. چلے 1 منٹ کے لیے آپ کی اسی بات کو میرے وی لاگ جا کے دیکھیں. میں وی لاگ میں جا کے کہتا رہا ہوں کہ ان کا انٹرسٹ ہے کہ پی ٹی آئی کو فوج سے لڑوایا جائے، اور اس کے لیے وہ پورا زور لگا رہے ہیں. میرے پرانے وی لاگس ہیں، ٹھیک ہے. تو کیا اس کے بعد کہیں فوج میں بھی کوئی ریئلائزیشن ہے کہ ایک بندہ جو انہوں نے جیل میں اندر کیا ہوا ہے وہ لوگوں کو منع کر رہا ہے کہ آپ نے پیسفل رہنا ہے، فوج بھی ماری سارا. تو بھائی کسی نے کچھ نہ کچھ تو ایکشن لینا ہے نا. اگر ججز بھی کوئی فیصلہ دینے جاتے تھے تو کہیں نہ کہیں تو ڈنڈا پھر جاتا تھا نا سر. کچھ چیزوں کو انہوں نے تو بالکل جو پی ڈی ایم، پیپلز پارٹی، سب لوگوں کو انہوں نے تو بالکل یہی کوشش کرنی ہے کہ تو فہیم بھائی جتنے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں فوج کو انٹرفیئر کرنا چاہیے تھا اور اس کو یہ چیزیں ٹھیک کرنی چاہیے تھی ہمارے لیے. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب فوج عمران خان کو اتارتی ہے اگر کسی کے کہنے پہ، اور اگر فوج نے دیکھا ہے کہ ہمارا یہ ایکسپیریمنٹ فیل ہو گیا ہے اور یہ زیادتی ہو رہی ہے لوگوں کے ساتھ، تو کیا فوج کو وہاں رول نہیں پلے کر رہی؟ گورنمنٹ بھی تو فوج نہیں کروائی ہے نا، نہیں تو ان میں کہاں ضرورت تھی سر؟ فہیم پائی اتنے ایک پنجابی دی مثال ہے، وہ سپ نے کرلی کھا لئی نا، ٹھیک ہے، تے او اگاں لگائے تے کوڑی جو باہر سٹے تے شوری ہے.
ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਟੈਪ ਬੈਕ ਲਵਣ अस्सलाम ਦੱਸੋ वालेकुम सारे भाइयों नु। ਉਹ जी ਸਟੈਪ ਬੈਕ वालेकुम नहीं जा सलाम। सकते सर जी चौई साहब आप इमरान भाई अपनी बात कर लें, फिर चौई साहब को देते हैं, तो फिर थोड़ा सा इसको आगे चलाते हैं। जी इमरान भाई। सर जी ठीक मैंने बस वो सिर्फ ये बात बीच में बात बतानी थी, और दूसरी जो असल में जब मैंने ज्वाइन किया था उस वक्त बात हो रही थी बिजनेस की, तो इसलिए मैं भी वो बिजनेस में चला गया। आपने जो है वो रिमाइंडर दिया भी है कि जो है ना असल जो था कि इमरान खान को जो है वो थोड़ा सा बैक स्टेप पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मैं आपकी बात से 110% एग्री हूँ, नहीं जाना चाहिए, इसी तरह खड़े रहना चाहिए। जिस दज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है जी, ठीक है। तो ये जान तो आनी जानी है, इस जान का क्या कहना है जी। तो बिल्कुल उसको खड़ा रहना चाहिए जी, नहीं जो है वो कोई भी नरमी दिखानी चाहिए मेरे ख्याल से जी। आप हैंड ओवर टू चौधरी साहब कर दें। मैंने ये कहा था कि इमरान खान ने कई दफा जेस्चर दिखाया है, क्योंकि इमरान खान हमेशा यही कहता रहा, लेकिन किस कॉस्ट पे सर? मैंने ये कहा था किस कॉस्ट पे? अगर सर जी कॉस्ट ये है, कास्ट फिर वही होगी कि इनको जो है वो आप खुली लगाम दे दें, ठीक है, ये जिधर मर्जी है भागते रहें, जो बस कुछ मर्जी है करते रहें। यही बात